پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کراچی NA 249 میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کریں، انہیں ایوان میں بھیجیں تاکہ وہ ان کے لیے قانون سازی کریں، ان کے حق میں جو ان کے لیے بہتر ہے اس حوالے سے فیصلہ سازی کریں۔ اگر پچھلے چند ضمنی انتخابات کے نتائج دیکھیں تو اس میں ایک بڑا واضح پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن تقریباً تمام بائی الیکشنز اب تک جیتتی آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بائی الیکشنز ہار رہی ہے، جو کہ کسی بھی سٹنگ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ گراؤنڈ پہ سپورٹ اپنی لوز کر رہے ہیں، اور اگر سپورٹ لوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ مہنگائی ہے؟ کیا اس کی وجہ گورننس ہے؟ یا کہ دیگر اور جس طرح کے پالیسی ڈیسیجنز حکومت لے رہی ہے اس سے عوام ناخوش ہیں؟ یہ ایک بڑا سیمپل ہے جو سروے سے زیادہ آپ کے پاس اوتھینٹک ہو کے چیز سامنے آتی ہے۔ بہت ساری مثالیں، ابھی حال ہی میں ایک ریسنٹ مثال لے لیتے ہیں کہ جو وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب، انہوں نے جو فیصلے کیے خاص طور پہ کیمبرج کے لیے میٹرک FA/FSC کے بچوں کے حوالے سے، اس سے پاکستان کے بہت سارے بچے جو ہیں ان کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا گیا۔ یہ فیصلے کیے کیسے شفقت محمود صاحب نے؟ آبویسلی اس میں بلیم شفٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں جی صوبائی وزراء نے، لیکن وقت تو ان کے پاس یہ آ کے رکتا ہے کہ جناب جو فیصلے آپ نے کیے کیا اس سے اب آپ ایک بچوں کا سال ضائع کروا رہے ہیں؟ کیا آپ نے پاکستانی بچوں کو ڈس ایڈوانٹیج کر دیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو اسکالرشپس ہیں، انٹرنیشنل ایڈمیشنز ہیں، اس میں بھارت سے پیچھے رہ جائیں، بنگلہ دیش سے پیچھے رہ جائیں، دیگر ریجنل کنٹریز یا انٹرنیشنلی جو ان کو اسکالرشپس ملنی تھی، ایڈمیشنز ملنے تھے، اس سے ان کا نقصان ہوگا جس طرح کے فیصلے کیے گئے؟ اس حوالے سے پروگرام میں آگے چل کے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ اب جو پرائیویٹ سکولز ہیں میجورٹی بھی ٹیچر اسیسمنٹ گریڈ اور سکول اسیسمنٹ گریڈ کے حوالے سے کیمبرج سے براہ راست انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جب لوگوں کو کہا کہ جی اپنے مسائل بھیجیں تو بہت سے کنسرن پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس نے ہمیں سینکڑوں ای میلز بھیجیں جس میں یہ سارے مسائل کا ذکر بھی کیا گیا، تو اس پہ تفصیل سے آگے چل کے بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں NA 249 سے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار صاحب۔ مبارک ہو، آج آپ کا دوبارہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، ڈسکا میں کافی محنت آپ نے کی، اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کیا حالات ہیں ابھی تک کراچی کے؟ چوتھے نمبر، پانچواں نمبر یا چھٹے نمبر پہ PTI آ رہی ہے؟ پروگرام میں آنے سے پہلے میری بات ہوئی تھی امجد فریدی سے، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، تو جو ان کے پاس پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ تو مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ نمبر 2 یا نمبر 3 پہ ہم آ رہے ہیں۔ بہرحال نمبر 1 پہ نہیں ہے، نمبر 1 سے بھی مفتاح اسماعیل صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس الیکشن کے حوالے سے میں چونکہ خود الیکشن کنٹیسٹ کرتا رہا ہوں اور میں پبلک پلس کو الیکشن کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہوں کہ کراچی میں کیا ہوا ہوگا۔ دیکھیں جنرل الیکشن میں پہلے تو ایک عام تاثر ہوتا ہے جی یہ حکومت بننے جا رہی ہے، سندھ میں یا کراچی میں PTI کی حکومت ہوگی، لوگ نکلتے ہیں باہر عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، اسی صوبے میں اس کا چیف منسٹر لانے کے لیے، تو وہ ایک پیشن جو عوام میں یا جو ایک نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ آج آپ کو کراچی میں وہ نظر بھی نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا بہت لو ٹرن آؤٹ رہا، اور ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں ARY پہ شاید 6000 ووٹوں سے مفتاح اسماعیل لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو ARY سے وہ بھی خبر ملی ہوگی کہ اس وقت تک جو ریزلٹس آ رہے ہیں 5ویں 6ٹھے نمبر پہ PTI آ رہی ہے۔ جو بھی ریزلٹس آ رہے ہوں گے، دیکھیں آپ کے وہاں رپورٹر آپ کو بھیج رہے ہوں گے جو گراؤنڈ سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوں گے، لیکن جو اصل بات جس کو میں سمجھتا ہوں لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، جو سوچنے کی بات ہے، وہ یہ کہ تقریباً 36,000 کے قریب شہباز شریف صاحب نے ووٹ لیا تھا، اکیلے شہباز شریف صاحب نے، اور 37,000 کے قریب واڈا صاحب کا ووٹ تھا۔ اور آج اگر میں سب کینڈیڈیٹس کے ووٹ، فیصل واڈا کا تھا 35,349 اور 34,626 شہباز شریف کا، 700 ووٹوں کا فرق۔ اگر ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں، ابھی تک اگر ہم سب کے اکٹھے کر لیں، اور مجھے جیسے یہ ٹرینڈ لگ رہا ہے آخر میں جا کے شاید سارے مل کے بھی 36,000 ووٹ نہ ہم آج دیکھ رہے ہوں، لوگ باہر ہی نہیں نکلے کراچی کے۔ اب اس کی 2 آپ نتیجے نکال سکتے ہیں، ایک کہ شاید عوام کا بھی سسٹم سے اعتبار ہی اٹھ گیا،
وہ سوچتے ہیں کیا باہر نکلنا ہے, کیا ووٹ ڈالنا ہے. یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اعتبار ہی اٹھا دیا لوگوں کا سسٹم سے. عثمان ڈار صاحب 2.5 سال میں کیا وجہ ہے, سن لینا اس سسٹم. میں اس سسٹم کی بات اصل میں کیا کر رہا ہوں, اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں بار بار وہی لوگ وہی چہرے اس لیے سامنے آ رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے سامنے انہیں کیسز کا بھی سامنا تھا. آپ نے نیا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا جس کی کہ اتنی زیادہ فائنینشیل بیکنگ بھی نہیں ہے. میں اپنے کینڈیڈیٹ کی بھی بات لازمی کروں گا. دوسرا جو آج کووڈ, جو رمضان کا مہینہ, وہ بھی وجوہات ہو سکتے ہیں. اب آپ نے ہمارے کینڈیڈیٹ کی بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں, اس پہ میں آتا ہوں پہلے صاحب, میں کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک ہو جائے گا. ملک احمد خان صاحب, پچھلے چند ضمنی الیکشنز اور آج NA 249 آپ نے ڈار صاحب کو سنا, بڑا گریسفلی انہوں نے کنسیڈ کیا کہ ہاں پہلے پہ تو نہیں آ رہے, یہ جواب ابھی تک نہیں دیا کہ 5ویں پہ آئیں گے, 6 پہ, 4 نمبر پہ ان کا کینڈیڈیٹ. تو یہ کیا ہوا ہے PTI کے ساتھ, کیا وجوہات ہیں کہ پچھلے چند ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے اس میں PTI کا کینڈیڈیٹ جیت نہیں رہا؟ جی ارشد صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو اب ایک آپ کے سامنے ایک ریئلٹی ہے جس پہ اب فیکٹ بیسڈ بات ہو سکتی ہے اور اس پہ کوئی زیادہ اسیسمنٹ کی بات نہیں ہوگی. یعنی بائی الیکشنز, ہر پولیٹیکل ایونٹ کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوتا ہے, اور بائی الیکشنز کا جو آپ کے سامنے نتائج ہیں, چاہے وہ سیٹ پہلے کہیں آتا تھا کہ جی ڈسکا تو PMLN کی اپنی سیٹ تھی, جیت لی, یا پیپلز پارٹی جہاں سے بائی الیکشنز میں جیتی ان کی اپنی سیٹس تھیں, جیت گئی. تو 2 کیسز آپ کے سامنے, ایک نوشہرہ کا کیس ہے جو کہ سگنیفیکنٹ ہے اور اس کو امپورٹنس ہونی چاہیے, جہاں اختیار ولی جیتے ہیں, اور ایک آپ کے پاس یہ 249 کا ہے. اچھا, اس میں فالٹ لائن جو ہے وہ تحریک انصاف کی گورننس پہ میری جو اس کے اوپر ٹیک ہے وہ کیا ہے. جب آپ نے بڑی اچھی بات کی, جب آپ نے اپنا انٹرو دیا تو اس میں آپ نے کہا کہ حلقے کے لوگ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں جو اسمبلی میں جا کر ان کی قانون سازی کرے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کیونکہ یہ لیجسلیٹو کاؤنسل نہیں ہے, پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ سب سے پہلے اپنے کانسٹیٹوئنٹ کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے, اور کانسٹیٹوئنسی کے جو پرابلمز ہیں سچ ایز انفراسٹرکچر, ڈیولپمنٹ, سکولز, یہ ہیلتھ کی فیسلٹیز, ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی. تو تحریک انصاف کا موقف بڑی شد و مد کے ساتھ یہ رہا تھا کہ یہ اسمبلی کے اراکین کا کام نہیں ہے. ہم کہتے تھے کہ آپ مس کنسیوڈ ہیں اور اس کا ٹول آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو پہلی ریفلیکشن تو بائی الیکشنز میں کہ ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح کی پروویژن پارٹی کی سطح پر ہی یہ اس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں, تو اس کا ریفلیکشن ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دے آر بینگ وائپڈ آؤٹ ان دیز بائی الیکشنز. ہارڈلی اگر کہیں 10 الیکشنز ہوئے ہیں تو ایک میں کہیں شاید ریٹرن کیے ہوں, باقی سیٹس ان کی لوز ہوئی ہیں, اور وہ بھی سیٹس بھی لوز ہوئی ہیں جہاں پر ان کے پہلے اپنے نمائندے جیتے تھے, تھوڑے ووٹوں سے یا کم ووٹوں سے. دوسری امپورٹنٹ بات جو ابھی اس 249 کے حوالے سے ہے, اس کی کیمپین کے اوپر بھی آپ کو ریفلیکشن نظر آ جائے گی جو میڈیا پہ رپورٹ ہوتی رہی یا جن دوستوں سے ہماری بات ہوتی رہی. تو مفتاح اسماعیل صاحب کی کیمپین بھی بہتر تھی, اور مفتاح اسماعیل صاحب کی کنیکٹیویٹی ود دا پیپل آف کانسٹیٹوئنسی بھی بہتر تھی. اور یہ اس بات کو زیادہ تقویت دیتی ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کی ناکامی بحیثیت حکومت کے, دیکھیں ایک طرف پیپلز پارٹی ہے, صوبائی حکومت ہے, اور تاریخی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے روایتی طریقے سے, اور کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ویسے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج پہ ہوتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پروونشل گورنمنٹ ہے یا چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. ان کے پاس لوگوں کو توقعات ہوتی ہیں, جیسے بھی ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے, لوگوں کے کام ہوتے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں, تھانہ کچہری ہوتا ہے, کوئی پانی کی سپلائی ہوتی ہے, کوئی روڈز ہوتی ہیں, تو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اور اراؤنڈ 40% تو پہلے ہی آگے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان سچویشنز میں جب بائی الیکشنز میں آپ کا یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بھی آپ کو پے نہیں کر رہا, اور جہاں پر آپ کے ووٹرز ہیں وہ بار بار اس امتحان سے آپ کو نکال رہے ہیں, تو تحریک انصاف کی تھنکنگ لائنز کی فالٹ بڑی ویزیبل ہو رہی ہے. ان کے فیلئر کے اوپر لوگ ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. یہ 2 بڑی بنیادی باتیں ہیں جن کا تحریک انصاف کو اس وقت ٹول پے کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب جو گراؤنڈ آپ لوز کر رہے ہیں ان بائی الیکشنز میں, ضمنی انتخابات میں, 2023 کے لیے بھی آپ کو کچھ انڈیکیشنز دے رہا ہے؟ دیکھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی ایک سیٹ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید PTI اپنی پوزیشن لوز کر رہی ہے. دیکھیں کراچی کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈلیما یہ ہے یا افسوسناک بات یہ ہے کہ MNAs کی سیٹیں ہمارے پاس ہیں, صوبے میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, لوکل باڈی کو اگر دیکھیں وہاں تو وہ MQM کے پاس تھا. تو جو تینوں کی تینوں لیئرز ہیں,
فیڈرل، پروونشنل اور لوکل باڈیز وہ ڈفرینٹ پارٹیز کے پاس رہی ہیں. اون نہیں بنیادی طور پہ کراچی کو کر سکا. اگر ہم فیڈرل سے کراچی کے لیے 1000 ارب روپے کا پروجیکٹ آپ کے سامنے پرائم منسٹر عمران خان کرنا چاہتے ہیں, لیکن صوبے کی گورنمنٹ سے کیا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے, وہ کہتے ہیں فنڈز پہ کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے. فیڈرل کہتا ہے کہ کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے. پیسہ اگر ہم کراچی پہ لگانے جا رہے ہیں تو پھر ہم صوبے کو سارا کنٹرول کیسا دے سکتے ہیں. دوسری طرف بات جو کر رہے تھے ملک صاحب, فیصل ووڈا نے بڑا زبردست الیکشن لڑا, اور جو ان کے پاس فنڈز آ سکتے تھے 30-40 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے حلقے پہ ڈیولپمنٹ کے لگائے. لیکن ایک حلقے کے لیے, ایم این اے کے حلقے کے لیے تو یو نیڈ بلینز آف روپیز, اربوں روپے چاہیے. وہ فیڈرل حکومت اگر لگاتی وہاں پی ٹی آئی کو ووٹ ملا تھا تو وہ جو ایک چل رہا ہے ہمارا مسئلہ تھا. ذکر کیا وہ بڑا دوسرا ایک امپورٹنٹ بات دیکھیں, امجد فریدی ہمارا نوجوان لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے سامنے ایک بلینئر مفتاح اسماعیل کی شکل میں ایک ارب پتی بندہ الیکشن لڑ رہا تھا نون لیگ کی طرف سے. وہ اکیلی نون لیگ نہیں تھی, اے این پی ان کے ساتھ, جے یو آئی ان کے ساتھ, جماعت اسلامی ان کے ساتھ, ٹی ایل پی کا ایک دھڑا جو 2 دھڑوں میں وہاں مسئلہ ہوا ٹکٹ پہ, وہ دھڑا انہیں سپورٹ کر رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں مفتاح صاحب کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں, دیگر کینڈیڈیٹ سے, ایک پیپلز پارٹی نہیں نا آج پی ڈی ایم سے وہاں لڑ رہی ان کے ساتھ, باقی تو وہی ساری جماعتیں. اے این پی کا اچھا خاصا وہاں انفلوئنس ہے کراچی میں, جے یو آئی کا ہے. تو یہ سارے مل کے ایک ہمارے نوجوان لوور مڈل کلاس سے جس کا تعلق ہے اس کے سامنے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جس طرح میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا, دیکھیں گورننس کی اگر بات ہے تو گورننس وہاں فیڈرل کا ایشو نہیں ہے, وہ صوبائی گورنمنٹ کا ایشو ہے. ایون انفلیشن, مہنگائی, وہ بھی صوبائی سبجیکٹ ہے. صوبے کے جو معاملہ چل رہے ہیں یا جس طرح یہ صوبائی سطح پہ انتخابات ہوئے اس میں یہ چیز کامن. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں, میرا تعلق پنجاب سے ہے, پنجاب میں ہم نے گین کیا ہے. وزیر آباد ہم الیکشن ہارے ضرور 27,000 سے 48,000 پہ گئے. ڈسکے پہ ہم الیکشن ہارے ضرور 60,000 سے ہم 94,000 پہ جاتے ہیں. ان کا تو وہاں اسٹیٹک ہے ووٹ, نون لیگ کا تو ووٹ اتنا ہی ہے جتنا تھا 2018 میں. اگر پنجاب کے بائی الیکشنز میں ووٹ اوپر گیا ہے, بینک ووٹ تو پی ٹی آئی کا گیا ہے. کچھ کر رہے ہیں پنجاب میں تو اوپر گیا ہے نا. سندھ کے ڈائنامکس الگ ہیں, سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے, وہاں چھوٹے موٹے پولیس کے, تھانہ کچہری کے کام, ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کے کام, یہ سارے تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. تو اس لیے وہاں کینڈیڈیٹ کو ایسا ایڈوانٹیج نہیں ہے. اور 2018 میں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب ایک جنرل الیکشن میں ایک ویو, ایک سوچ پبلک میں ہے جی یہ گورنمنٹ آ رہی ہے, اس کو ہم نے جتانا ہے, اپنے امیدوار کو لانا ہے, تو بائی الیکشن میں تو آج انہیں کلیئر ہے. اگر آج پی ٹی آئی جیت بھی جاتی سیٹ تو وہاں تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, کیا ڈیفرنس لے آتے. آج اگر مفتاح اسماعیل جیتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اگلے 2.5 سال میں وہ کیا کر پائیں گے حلقے میں, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ملک احمد خان صاحب, جتنے فیکٹرز عثمان ڈار صاحب نے گنوائے, کیا یہی فیکٹرز ہیں یا کہ کچھ اور چیزیں گراؤنڈ پہ بدل گئی ہیں اور ابھی تک شاید حکمران جماعت کو اس کا ادراک نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں, یہ جن باتوں پہ ارشد صاحب الیکشن کی سوال آپ طے کرنا چاہ رہے ہیں نا, کہ یہ ایک بالکل کمپلیٹ نو کانفیڈنس ہے تحریک انصاف کے خلاف. اچھا, ایک تو پہلے یہ طے کر لیں کہ جو ہر الیکشن کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پچھلے ایک الیکشن کی بیسس پہ کہ کہیں کہ جی ہم نے گین کیا اور اس کو ہم نے لوز کیا. یہاں ٹوٹل اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, اور میجورٹی کانسٹیٹوئنسیز میں ٹوٹل اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فالٹ لائن ہے, ان کی تھنکنگ پیٹرن کے اندر فالٹ لائن ہے. جو ایک رکن اسمبلی ہے اس کی پہلی اور پرائمری اور اٹموسٹ ڈیوٹی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ, پہلے اس نے اپنے ووٹر کے, اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے. یہی طریقہ کار پارلیمنٹ کی ورکنگ کے اندر دیا ہے. اگر کوئی رکن اسمبلی اپنے حلقے کے لیے اپنی حکومت سے ان کے مسائل کو حل کرنے کے معاملات کو طے نہیں کراتا تو اس کو ہمیشہ سے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ فیصل ووڈا کے پچھلے 35,000 ووٹ اور ابھی وہ 3,000 ووٹ تک بھی نہیں جا پا رہے, تقریباً 100 پولنگ سٹیشن سے اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر بدترین عدم اعتماد. یہ جو بلدیہ کا حلقہ ہے کراچی کا, اس کی ڈیموگرافی کیا ہے کہ اس میں کسی ایک کی بھی کوئی بڑی سیریس پاکٹ نہیں ہے کہ کسی کی کوئی لسانی بنیاد پہ ہو یا کسی کی کوئی بڑی وہاں پہ کانسنٹریشن ہو کسی ایک جماعت کی, یا وہاں پہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ پختون بھی ہیں, وہاں پہ اردو سپیکنگ بھی ہیں, وہاں پہ تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی ہیں, مسلم لیگ کے بھی ہیں. تو یہ کانسٹیٹوئنسی بڑی ڈپرائیوڈ, بڑی مشکل حالات کی کانسٹیٹوئنسی ہے. میجورٹی مڈل انکم یا لوور انکم گروپ کے لوگ وہاں پہ
رہائش پذیر ہیں، ان کے مسائل بڑے سیدھے ہیں. یہ فیصل واؤڈا صاحب کے متعلق جو کہ تحریک انصاف کے نمائندے تھے، وہاں پر بار بار سرویز کے اندر آتا رہا. میں نے وہ پلس کا سروے دیکھا، آپ کے ٹی وی پہ بھی رپورٹ ہوتا رہا، میں نے اور ٹیلی ویژنس پہ بھی اس کو دیکھا، گیلپ کا دیکھا. تو تحریک انصاف کی کارکردگی کی بنیاد ہی ان کو ووٹ نہ دینے کی وجہ وہاں پہ بن رہی. لوگوں نے بڑا آؤٹ رائٹلی، بڑا کلیئرلی کرٹیسائز کیا. اب یہ معاملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، ایک حکومت جو ہے وہ وفاق میں تحریک انصاف کی ہے. ان دونوں کا رول ہے ٹو پلے دیر. اگر یہ وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کرتے، لوکل گورنمنٹ تو ڈس فنکشنل ہوئے ہیں، تو آج حکومت کس کے پاس ہے؟ اگر جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، میری زیادہ بحث نہیں ہے، اگر آئین یہ کہتا ہے کہ وہاں پر لگنے والے اخراجات صوبائی حکومت کے تابع ہوں گے، تو وفاق میں حکومت چاہے تحریک انصاف کی ہے، فنڈز کو ڈش آؤٹ کرے، بھیجے ان تک، جو آئین کی پروویژن ہے اس کے مطابق کام کرے. آپ کانسٹیٹیوشنل سکیم کو فیل کر رہے ہیں. آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس ریالٹی سے ڈائیورسڈ ہے. آپ کو لیجسلیٹو اسمبلی اور پارلیمنٹ کے فرق کا نہیں پتا. 8 سال تک آپ کا یہ شور رہا، پوری آپ کی کیمپین رہی کہ اراکین اسمبلی کو ہم فنڈ نہیں دیتے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واؤڈا 40-50 کروڑ کے ساتھ کیا کر سکتے تھے وہاں پر. تو یہ بہت بڑی ایک کنفیوژن ہے ان کے فائلز اینڈ رینکس کے اندر. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ نظام چلتا نہیں ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ابھی ایک الیکشن کی بات نہیں ہے، بائی الیکشنز کا فیلئر ریفلیکشن ہوتا ہے کہ جو آپ کے جنرل الیکشنز آگے آئیں گے اس کے اندر ٹرینڈ سیٹنگ کی جو بات ابھی عثمان کر رہے تھے کہ کانسٹیٹنسی کا ٹرینڈ کیا نظر آ رہا ہے کہ ریشیو کم ہوگی ووٹس کی. بائی الیکشنز اگر کسی چیز پہ گیج کیے جاتے ہیں تو اس چیز پہ کیے جاتے ہیں کہ اپ کمنگ جنرل الیکشنز میں جو بائی الیکشنز کے نتائج ہیں اس کے ساتھ بھی اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آگے آنے والے الیکشنز میں لوگوں کا رجحان کیا ہوگا. اور بالکل سٹنگ گورنمنٹ جو بھی بیٹھی ہوتی ہے اس کے لیے بائی الیکشنز ہارنا ویسے ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے. ایک وقت ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وزیر اعظم کی آج چند اینکر پرسنز کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، بشیر میمن صاحب کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، اور جو گورننس کا لارجر ایشو ہے اس پہ بھی بات کریں گے. جو مسئلہ ایک شفقت محمود صاحب کے ڈیسیژن میکنگ، یا جس کو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ایل انفارمڈ ایگوئسٹک ڈیسیژن میکنگ ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے کراچی کے کورسپونڈنٹ فیض اللہ موجود ہیں. فیض اللہ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کیا ہے کراچی میں؟ شکریہ ارشد صاحب. اگر آج کے انتخابات کے حوالے سے تازہ ترین نتائج کی ہم بات کریں تو 97 پولنگ اسٹیشنز کے جو نتائج اب تک موصول ہوئے ہیں غیر حد سے غیر سرکاری، ان میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مفتاح اسماعیل اس وقت 6070 ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسری پوزیشن بھی حیرت انگیز طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندوخیل کی ہے جو 3955 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے، اور تیسرے نمبر پر بھی ٹی ایم پی ہے جس کے امیدوار نے اب تک 2905 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور اس کے بعد بھی تحریک انصاف نہیں ہے بلکہ پی ایس پی ہے، اور پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے انہوں نے 2738 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور اس کے بعد سب سے آخری نمبر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جس کے امیدوار امجد اقبال آفریدی نے 1795 ووٹ لیے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں وجہ کیا ہوئی کہ پی ٹی آئی جو کہ پچھلی دفعہ یہ الیکشن جیتی رہی، فیصل واڈا صاحب، اب ان کا کینڈیڈیٹ بقول آپ کے ابھی تک کے جو نتائج ہیں اس میں 6 نمبر پہ؟ دیکھیے، جو یہ وجہ اب تک سامنے آئی ہے جب یہ انتخابی مہم شروع ہوئی، بلکہ جب امیدوار کا اعلان ہوا تو تبھی یہاں پر بھرپور اختلافات سامنے آئے تھے. اس حلقے سے فیصل واؤڈا جب قومی اسمبلی کے رکن تھے تو یہیں سے صوبائی اسمبلی کے رکن تھے ملک شہزاد ایوان. ملک شہزاد ایوان نے امجد اقبال آفریدی کو امیدوار نامزد کرنے کے بعد نہ صرف وزیر اعظم کو خط لکھا، گورنر سندھ کو خط لکھا، بلکہ جو بورڈ جس نے یہ ٹکٹ جاری کیا تھا اس کو بھی خط لکھا کہ امجد آفریدی اہل نہیں ہے کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹکٹ ان کو دیا جائے، یا دیگر انہوں نے کچھ نام دیے تھے کہ ان کو دیا جائے. ان کا کہنا تھا اگر امجد آفریدی اس الیکشن کو لڑیں گے تو وہ یہ کیمپین نہیں چلائیں گے. اس کے بعد ان کو منایا گیا، وہ ان کی ملاقات بھی ہوئی گورنر سندھ سے، علی زیدی سے، تمام لوگوں نے ملاقاتیں کی. گو کہ اس کے بعد انہوں نے امجد آفریدی کے خلاف بیانات تو نہیں دیے لیکن انہوں نے امجد آفریدی کے حق میں مہم بھی نہیں چلائی. اس طرح سے ایک تنظیمی اختلاف اس مہم میں بہت زیادہ نظر آیا. بالکل ٹھیک ہے. اور تنظیمی اختلاف جو آپ نے بتایا کہ جو کنسرنز تھے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، کسی کے کان پہ جون نہیں رینگی، آسان الفاظ میں یہ مطلب ہوا اس کا؟
جی بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اختلافات تھے اس کا جو بھی اس کے اثرات مداوع تھے، نہیں بھرپور کیا گیا. طریقے بہت سے نظر شکریہ آئے. فیض اللہ جو آپ نے بات کی. انٹرسٹنگ ہے کہ کسی کے کان پہ جو نہیں رینگی, فیڈ بیک جاتا رہا. اور ایک اور بہت سارے ایشوز کے ساتھ ایک اور ایشو جو شفقت محمود صاحب ابھی اس قوم کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کے مستقبل کے ساتھ کر رہے ہیں, جس میں کہ اساتذہ کی طرف سے جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی طرف سے کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے, اساتذہ کی طرف سے, بچوں کی طرف سے. لیکن شفقت محمود صاحب بضد ہیں. اب پتہ نہیں ایگو کا مسئلہ ہے ان کا کیا ہے کہ پاکستانی بچوں کا حال بھی وہ ضائع کروانا چاہ رہے ہیں. دنیا گریڈ اسیسمنٹ پہ جا رہی ہے, برطانیہ, بھارت, بنگلہ دیش, نیپال, لیکن ہمارے وزیر تعلیم بضد ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ کیا نہیں چاہتے کہ پاکستانی بچوں کو انٹرنیشنل اسکالرشپس ملیں, انٹرنیشنل ان کے داخلے ہوں, یا انڈینز اور بنگلہ دیشی اور نیپال جیسے معیشت میں آگے نکل لیں, یہاں بھی آگے نکل جائیں؟ دیکھیں میں شفقت محمود صاحب پہ آنے سے پہلے کوئکلی کراچی کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے. میں بھی الیکشن لڑے ہیں وجوہات پہ نا, جیسے فیصلے شفقت محمود صاحب کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں جس کو ٹکٹ دیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے, ورکر یوتھ کا, پی ٹی آئی کا, ہمارا پریزیڈنٹ تھا کراچی کا, ہے جس میں کہ حضرت طلباء کا مستقبل ہے. یہ بھی آپ کے ووٹرز ہیں جو کہ آئندہ آپ کو جو آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آئندہ ووٹ نہیں دیں گے. بہت بڑا ووٹ بینک بنتا ہے. بہت سے نوجوانوں کے میسیجز آئے اسی اے او لیول کے حوالے سے. میں نے خود شفقت محمود صاحب سے بات کی. پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ جی شفقت محمود صاحب شاید ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا ضد پہ اڑے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں سب کی رضامندی سے تمام صوبوں کے ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹرز, میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, مشترکہ اکٹھے فیصلہ کرتے ہیں. ملک احمد خان صاحب, میں اس ایشو پہ یقیناً آپ تک بھی یہ کنسرنز پہنچے ہوں گے. جب پوری دنیا ایک گریڈنگ سسٹم پہ کیمبرج کے حوالے سے جا رہی ہے تو ہمارے وزیر تعلیم کیوں بضد ہیں, اور کیا اس سے ایک سال ضائع ہو جائے گا؟ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ کیمبرج خود آپشن دے رہی ہے, تمام لوگ کہہ رہے ہیں, تو وزیر تعلیم کی سوئی کیوں اڑی ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں ارشد صاحب, میں اپنی بات کو, مجھے بڑا احترام ہے شفقت صاحب کا, لیکن مجھے اس کنفیوژن کی ایٹ لیسٹ شفقت صاحب سے توقع نہیں تھی. اچھا یہ کنفیوژن پروبیبلی ایک گورنمنٹ لیول پہ پریویل کرتی تھی جس طرح بھی عثمان کہہ رہے ہیں, اور شفقت صاحب کو اس کنفیوژن کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. اچھا ایک تو یہ کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آپ نے ویٹ اینڈ سی کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اگر حالات خراب نہیں ہوتے کووڈ کے ساتھ تو پھر امتحانات کو آگے چلنے دیتے ہیں. اگر آپ کی یہ اپروچ تھی تو ہوپ از نو اسٹریٹجی, اٹ از نیور اے اسٹریٹجی. آپ نے ان معاملات میں کہ ایک امید کرتے ہیں کہ حالات خراب نہیں ہوں گے, اور آپ نے بچوں کو دھکیل دیا اس پروسیس میں, اور بلکہ اے لیول کے ایگزامز تو سٹارٹ بھی ہو گئے. اچھا پھر ان کا یہ ماننا کہ یہ دو ان کے پاس آپشنز تھیں کہ ویدر یہ اس کو ڈیلے کر لیں اور اگلے سال اکتوبر تک لے جائیں, میننگ بائی کہ ان کا ایک سال ضائع ہو جائے, اور یا پھر ان کو گریڈ اسیسمنٹس پہ ڈال دیں. یہ ڈیسیجن میکنگ کا سوال تھا, سادہ سا ڈیسیجن میکنگ کہ اگر ہمارے اپنے بچے سمجھیں یہ قوم کے کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں تو فیصلہ سازی تو ملک احمد خان صاحب بہت آسان ہو جاتی ہے. کون چاہے گا میرے بچے کا سال ضائع ہو؟ لیکن شفقت صاحب تو بضد ہیں کہ سال بھی ضائع ہو, انڈینز کے ساتھ کمپیٹ نہ کر سکیں, انٹرنیشنل اسکالرشپس نہ ملیں, انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہ ہو. اس کے یہ کانسیکوینسز ان کو نظر نہیں آتے پالیسی میکنگ میں؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ, میں ریکویسٹ کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ارشد میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں 85,000 کے قریب یہ اسٹوڈنٹس ہیں. 85,000 کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ 5 خاندان کے افراد, ان کے رشتہ دار ساتھ, یہ کوئی فگر ملینز میں جاتی ہے. ہمدردیاں ان 85,000 نوجوانوں کے ساتھ ہے, لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ہوا کیا ہے. یہ 85,000 کا آپ مستقبل خراب کر رہے ہیں جو کہ آئندہ کئی سالوں تک جس کے اثرات پاکستان کو بحیثیت قوم بھگتنا پڑیں گے. آپ حکومت کی آواز دبا رہے ہیں. میرا کام ہے نوجوانوں کو بتانا. میں حکومت کی آواز دباؤں جو کہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل تباہ کر رہی ہے, میری یہ مجال. آپ مجھے بولنے دینا. دیکھیں 85,000 جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں ان میں سے چند ایسے تھے جنہوں نے پچھلی دفعہ جب انہوں نے ٹیچرز اسیسمنٹ کے اوپر انہیں پاس کیا ہے, سکینڈلائز ہوا ہے ساری سچویشن, کرپشن سامنے آئی ہے, جس طرح ٹیسٹ ہوئے, جو کچھ ہوا اس کی بنیاد یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے یہ تمام طلبہ کرپٹ ہیں, یہ کرپٹ سسٹم کا اس میں جس میں کہ بہت برائٹ پڑھنے والے بچے ہیں, یہ نہیں ہے تمام سکول جس میں میکینزم ہے, موک ایگزامینیشنز ہیں, سارا پورا سال پڑھائی ہے, وہ سارا سسٹم کرپٹ کہہ رہے ہیں آپ. اور انٹرنیشنلی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس
آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کیا آپ نہیں سمجھتے ایسا ہوا ہوگا؟ ایمانداری سے بتانا. میرے خیال سے ارشد, آپ کا ہر دوسرا پروگرام اس ملک کے کرپٹ سسٹم کے خلاف جو یہاں پہ جو آپ کی کرپشن ہے مستقبل سے کھیلنے والی ہے, اس سب سے بڑی کرپشن ہے. نوجوانوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سسٹم کی درستگی کے لیے سارے فیصلے. بالکل, اور نوجوان یہ آپ کا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں اس فیصلے سے. جی ملک احمد خان صاحب, یہ بڑی بنیادی غلطی کی بات ہے. یا فیصلہ کیا تھا, یا فیصلہ سوال صرف دو تھے کہ ویدر گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹائملی ڈیسائیڈڈ, یہ فیصلہ کرتی وقت پہ کرتی کہ اسیسمنٹ بیسڈ ہوگا جیسے باقی دنیا نے کیا, اور کووڈ کی صورتحال اور اس کی بار بار جو میوٹیشنز تھیں سب کے سامنے تھیں, سب کو اندازہ تھا کہ جو دنیا میں ہے ہمارا کچھ مختلف نہیں ہوگا اور یہ تکلیف آ سکتی ہے. بالکل, جو دنیا کر رہی ہے یہ ری انوینٹنگ دا ویل. ملک احمد خان صاحب نے بہت اچھی بات کی. ری انوینٹنگ دا ویل نہیں ہو سکتا. بالکل, ری انوینٹنگ دا ویل نہیں ہو سکتا. ملک احمد خان صاحب, عثمان ڈار صاحب, دونوں کا پروگرام کے اس حصے میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور اسی موضوع میں تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے چودھری فیصل مشتاق صاحب, سی ای او ہیں روٹس ملینیم سسٹم کے. ان سے پوچھیں گے کہ تمام سکولز اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, طلبہ کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کر رہی ہے, اور ہمارے نوجوانوں کا بچوں کے مستقبل کے ساتھ کیا یہ حکومت کھیل رہی ہے, کس طرح کھیل رہی ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, این سی او سی کے فورم سے وفاقی وزیر تعلیم کے نے جو اعلان کیا, اس کے بعد والدین میں, بچوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا, اس کو کیا جیپوٹائز تو نہیں کیا گیا, اس کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کیا گیا, ایک سال ضائع تو نہیں ہوگا, ان کی انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کمپرومائز تو نہیں ہوں گی. اور اس حوالے سے متعدد سکولز جو ہیں انہوں نے اپنے طلباء کو جو میسیجز بھیجے ہیں, جو سرکولرز بھیجے ہیں, وہ تمام کے تمام میرے پاس ہیں. اور اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے چودھری فیصل مشتاق صاحب, سی ای او ہیں ملینیم گروپ کے, ان کو انوائٹ کیا ہے. بہت شکریہ فیصل مشتاق صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. گریڈ اسیسمنٹ سسٹم, وزیر تعلیم بضد ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. گریڈ اسیسمنٹ سسٹم ہے کیا, اور کیا دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے, اور ہمارے بچوں کو یہ ایڈوانٹیج کیوں نہیں مل سکتا؟ سر, گریڈ اسیسمنٹ سسٹم کا مطلب ہے کہ بچوں کے پورٹ فولیو, ان کے ایکیڈیمک ایویڈنسز, ان کے مڈ ٹرم, سیشنل اور ان کی اسائنمنٹ اینڈ اسیسمنٹس کی بنیاد پہ ٹیچر گریڈ پریڈکٹ کرتا ہے, اسکول اس کو ماڈریٹ کرتا ہے, ویلیڈیٹ کر کے ہم کیمبرج کو بھیجتے ہیں. 17 اپریل ڈیڈ لائن تھی. حکومت پاکستان کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ بچوں کو کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے دیے گئے پریڈکٹڈ سسٹم کی طرف لے جاتے. ہم لوگوں نے ٹو لٹل ٹو لیٹ کا مظاہرہ کیا اور آخر کے اندر جا کے ہم نے کہا کہ جی ایگزامز کینسل ہوں گے. یہ بچوں کے لیے بہت بڑا ڈیلیما ہے, ایکیڈیمک ڈیلیما ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈیلیما ہے اور سائیکولوجیکل ڈیلیما ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بچے سوشل میڈیا پہ ایکٹیویزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ بچوں کے ساتھ کمپیشن اور ایمپتھی تو شو کریں. 12 سال وہ پوری تیاری کرتے ہیں کہ وہ اے لیولز کے بعد اپنی یونیورسٹیز میں اپلائی کریں گے, کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. تو ہم نے بچوں کو جو اکتوبر نومبر کی سیریز میں A2 کے بچوں کو ڈالا ہے, اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک اے ایس کا بچہ A2 کے ساتھ بھی پرچے دیتا ہے, جس کو کمپوزٹ کہتے ہیں, جیسے FSC پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا پرچہ اکٹھے ہوتا ہے. ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اردو, سائیکالوجی, انگلش GP کے پیپرز ہو گئے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ بچوں کو سینٹر نوٹیفائی ڈی نوٹیفائی کی کمیونیکیشن نہیں کی گئی. بچے ٹوٹل کیوس میں ہیں. پھر پریکٹیکلز کا, پھر وڈرالز کا, اور پھر ان کے اندر جو کمپوننٹس ہیں ان کے بہت سارے چیلنجز ہیں. بچوں کے اینگل سے دیکھا جائے 80,000 طالب علم تھے ON A لیول کے, اب 20,000 طالب علم کو کہا جا رہا ہے آپ پرچہ دیں. جب کیمبرج یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں یا برطانوی گورنمنٹ کی, انہوں نے لکھا ہوا ہے, حکومت برطانیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام گریڈز فیئرنس اور فلیکسیبلٹی کی بنیاد پہ دیے جائیں گے. تو اگر آرگنائز سٹرکچر اور فریم ورک موجود تھا, ہم نے اپنے بچوں کو بلا وجہ ابھی بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ کیونکہ فیصل مشتاق صاحب آپ کے اسکول کا گروپ اور دیگر بڑے جو پرائیویٹ اسکول کے گروپس ہیں, ان تمام نے جو خطوط لکھے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ وہ برٹش کاؤنسل سے بھی رابطے میں ہیں, حکومت پاکستان سے بھی رابطے ہیں, اور گریڈ اسیسمنٹ سسٹم اس کی ابھی ڈیڈ لائن گزر گئی, اب کچھ نہیں ہو سکتا یا ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جی سر, بالکل ہو سکتا ہے. بچوں کو دونوں آپشنز دینی چاہیے اور کیمبرج کو گریڈ اسیسمنٹس دینے پڑیں گے. اس کو اسکول بیس اسیسمنٹ سیکس کہتے ہیں. ٹیچر ریکمنڈیشن دیتا ہے, اسکول بھیجتا ہے, یہ آپشن دینی چاہیے. کیمبرج اس کو دے سکتا ہے, ان کے پاس ابھی مئی جون تک ٹائم ہے. ہماری نیبرنگ کنٹری نے, کیمبرج نے کلیئرلی کہا تھا
اگر ایک ملک اور گروپ آف کنٹریز وہ اس کووڈ کی نازک سچویشن میں ہیں وہ اس پہ آپٹ کر سکتی ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنا کیس اچھے طریقے سے لڑیں. جن بچوں نے اکتوبر نومبر میں پرچہ دینا ہے وہ دیں, اور جن کو گریڈ اسکول اسیسڈ گریڈز چاہیے وہ بھی ان کو ملیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اکتوبر نومبر کے اندر Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus Kielze ODN Reise nach Disney World zus par an.